اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 9واں پارہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 180 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 180۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور میرے رب کے لیے ہیں، میرے اللہ کے نام ہیں بہت خوبصورت، الحسنہ بڑے بہترین، بہت بامانی، بہت جامع، بہت خوبصورت۔ کس کے نام ہیں؟ میرے اللہ کے۔ اس لیے مسلمان بھی اپنے اللہ کے ناموں کے ساتھ منسلک کر کے اپنے بچوں کے نام رکھتا ہے، کیونکہ یہ واقعی بہت خوبصورت اور بڑے جامع ہیں۔ اور نام انسان کی ایک یعنی کسی بھی ہستی کی جب ہم اللہ کی بات کرتے ہیں تو اس کی شخصیت کا ایک تصور انسان کو پیش کرتے ہیں۔ جب کہتے ہیں ہم اللہ، کیا ہے؟ الالہ، اللہ کے ناموں کے ساتھ ہے، یعنی کسی بھی صفت کا جو درجہ کمال انسان سمجھ سکتا ہے وہ ال سے لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ ویسے تو انسان کے تصور میں نہیں آ سکتی، لیکن اللہ نے وہ صفات کچھ انسانوں کے اندر بھی ودیت کی ہیں تاکہ وہ انسان اس کا اندازہ کر سکے، ورنہ اللہ تو لیس کمثلہ شیء، کوئی جب مثال ہی نہیں ہے تو بیان کیا کوئی کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے الرحمن، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بھی رحم کا جذبہ رکھا، وہ اپنے بچوں پہ رحم کرتا ہے، دوسرے انسانوں پہ رحم کرتا ہے۔ جس کے اندر وہ رحم کا جذبہ نہیں ہے اس کو ہم کہتے ہیں بے رحم انسان۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے یہ وہ ایک ہلکی سی معمولی سی ادنا سی جھلکی ہے جو اللہ نے مخلوق کو دکھائی ہے کہ رحم کیا ہوتا ہے، کہ کیا کیا انسان اس جس کے اوپر رحم آتا ہے اس کے لیے کیا کیا قربانیاں دے سکتا ہے، کتنے دل میں کیسے جذبات ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں جھلکی دکھائی ہے۔ تو اللہ کے نام بہت خوبصورت ہیں۔ اچھے نام اللہ تعالیٰ کی عظمت کی بیان کرتے ہیں، اس کی برتری کا، اس کی تقدس کا، اس کی پاکیزگی کا اور اس کی صفات کا اظہار ہوتا ہے نام۔ تو اللہ کے ناموں کو تو انسان ویسے بھی جس پریشانی اور جس مصیبت میں ہو نا، اللہ تعالیٰ کے اسی نام کی صفت سے اللہ کو پکارے تو پھر انسان کو واقعی بڑا سکون ملتا ہے۔ اللہ تو ہر بات پہ سنتا ہے، ہر طریقے سے سنتا ہے، لیکن انسان مطمئن ہوتا ہے کہ میں اپنے الرحمن اور الرحیم کو بلا رہا ہوں، جس سے بڑا کوئی رحم کرنے والا نہیں، جس سے زیادہ کسی کے پاس رحمت نہیں ہے، تو دینے والا وہی ہے، تو میں اس کو پکار رہا ہوں تو میرا کام تو ہو گئی۔ انسان کو اگر رزق کی تنگی آتی ہے، الرزاق، الرزاق، رزق کے خزانے مالک تیرے پاس ہے، جب اس نام سے وہ پکارے گا اپنے رب کو، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہے، الستار، الستار، یا ستار ہو، یا ستار ہو، اے گناہوں کو ڈھانپنے والے، تو ہی ڈھانپ سکتا ہے، تیرے ہی سامنے، دنیا کو تو پتہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے نام خوبصورت ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہی کے ناموں سے اس رب کو پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ، اور چھوڑ دیں ان لوگوں سے، دور ہو جائیں ان لوگوں سے، یلحدون فی اسمائہ، جو الحاد کرتے ہیں۔ الحاد ہوتا ہے سیدھے جاتے جاتے غلط راستے پہ چلے جانا یا ٹیڑھے راستے پہ چلے جانا، تو ان سے دور ہو جائیں، ان سے کوئی تعلق نہ رکھے جو اپنے رب کے ناموں کے ساتھ الحاد کرتے ہیں۔ الحاد کے معنی ہوتے ہیں کہ اس وصف سے، اس راستے سے ہٹ جانا، جیسے مشرکین نے الہ اس سے لات بنا لیا، العزیز اس سے عزا بنا لیا، اسی طریقے سے انہوں نے اللہ کا نام ہے یا منانو، مل منان سے انہوں نے منات بنا لیا۔ تو یہ وہ ٹیڑھا پن ہے کہ وہ اللہ کی صفات بتوں کے اندر جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو انسان اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ ہر عیوب سے پاک ہیں، اور اس ناموں سے کسی ایسی جگہ نہیں استعمال کرنے الحاد وہ بھی ہوتا ہے کہ ان ناموں کو کسی جادو کے لیے، کسی ٹونے کے لیے، کسی سحر کے لیے اس کو انسان استعمال کرے۔ تو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں وہ سب کے سب کون سے ہیں؟ وہ خوبصورت ہیں، بہترین ہیں۔ انہی ناموں سے اس کو پکارو، اسی نام سے دعائیں مانگو۔
اب دیکھیں دعا تو اللہ سے ایک سوال بھی ہوتا ہے، لیکن جب انسان کہتا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، تو انسان کو ویسے ہی اس کا بہت اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ناموں سے خود کہہ رہے ہیں کہ پکاریں، سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ہم بدلہ دیں گے جو اعمال تم دنیا سے لاؤ گے۔ رب کو خوبصورت ناموں سے یاد کرو گے اس کی ذات کے ساتھ، اور تو اس کا بدلہ ملے گا۔ اگر الحاد کرو گے تو اس کا بدلہ ملے گا۔ تو آج یہ ہے کہ انسان ایسا نہ کرے کہ رب کے ناموں کو چھوڑ کے وہ کسی اور نام کو زیادہ اہمیت دے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس دن، پھر حساب کتاب والے دن، ان اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ جس نے اپنے رب کو اس کے صفات کے ساتھ، پوری صفات کا، الصفات کا جو درجہ کمال ہے، جتنی انسان کو عقل سمجھ آتی ہے، تو اس کے مطابق اس کو بدلہ ملے گا۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً، اور ہماری مخلوق میں سے، وَمِمَّنْ، اور اس میں سے، خلقنا، جو ہم نے خلق کے، جو ہماری مخلوق ہے، امتاً، ایک جماعت ہے، ایک جماعت ہے، یہدون بالحق، جو حق کی ہدایت کرتی ہے، خود بھی حق پر ہے اور اس کو ہدایت بھی لوگوں کو حق کی طرف بلاتی ہے، کرتی ہے، وہ بہی یعدلون، اور وہ اسی قرآن کے ساتھ عدل کرتے ہیں۔ وہ اپنے کام، اپنے انصاف، دنیا کے معاملات اس قرآن کی تعلیم کے مطابق کرتے ہیں۔ یعنی یہ قیامت والے دن کچھ لوگ ہوں گے جو حق پر قائم ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک ہے کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، قیامت تک کے لیے ایسا نہیں ہوگا کہ پوری کی پوری امت میں بگاڑ آ جائے۔ تو یہ لوگ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک جماعت ہے۔ وہ کون سی جماعت ہے؟ قرآن و سنت پہ چلنے والی۔ کوئی بھی ٹائٹل اس کا نہیں ہے، اس کا ٹائٹل مسلمان ہے، وہ مومن ہے، اور وہ قرآن و سنت پر چلنے والے ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اس قرآن کو جھٹلاتے ہیں، گناہ اور نافرمانی کرتے ہیں۔ سنستدرجہم، تو ہم ان قریب ان کو، آہستہ آہستہ ان کو، یعنی جیسے انسان کی عمر ڈلتی ہے پتہ نہیں چلتا، جیسے موسم بدلتے ہیں پتہ نہیں چلتا، دن گزرتا ہے پتہ نہیں چلتا، رات گزرتی ہے پتہ نہیں چلتا، ایسے ہی ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو آہستہ آہستہ ہم ان کو پکڑ کر تباہی کی طرف لے آئیں گے، من حیث لا یعلمون، اس طریقے سے کہ ان کو علم بھی نہیں ہوگا۔ عمر گزرتی جا رہی ہوگی لیکن ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور وہ کسی غلط فہمی میں ہوں گے۔ یعنی وہ گناہ اور نافرمان اور سارے لوگ جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو بتدریج لے آئیں گے، ان کو پتہ نہیں ہوگا، وہ کہیں گے بڑا ہی عمر پڑی ہے، توبہ بھی کر لیں گے، یہ بھی کر لیں گے، وہ کر لیں گے، قرآن بھی سیکھ لیں گے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور ہم نے ان کو لمبی لمبی امیدیں ان کو لگائی ہیں، ابھی نہیں مرنا۔ مرنے والے کے، وہ بوڑھوں کے لیے دو حدیث مبارکہ مفہوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے دو چیزیں اس کے اندر جوان ہو جاتی ہیں، ایک لمبی عمر کی کہ میں نے مرنا نہیں ہے، بس میں نے ادھر ہی رہنا چاہتا ہوں، اور دوسرا مال اور دولت کی ہوس کی۔ جو بوڑھا اس سے بچ گیا اس پہ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا، بہت بڑا فضل کیا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، وہ لمبی لمبی امیدوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان قیدی متین، ہماری تدبیر کا کوئی توڑ نہیں ہے، جو ہم نے تدبیر ان کو پکڑنے کے لیے رکھی ہوئی ہے اس کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ تو یہ مال و دولت، قوت، اقتدار، اختیار، یہ ملنے پہ انسان غلط فہمی کا یہ شکار ہو جاتا ہے کہ بس میں نے تو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے، یہ دولت بھی رہے گی، یہ عمر بھی رہے گی، یہ قوت بھی رہے گی، اقتدار بھی رہے گا، اختیار بھی رہے گا۔ اللہ کہتے ہیں اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تو وہ ہم اس کو آہستہ آہستہ ان ساری چیزوں سمیت تباہی کی طرف لے آئیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ فرعون کی مثال بیان کرتے ہیں۔ تو انسان کے پاس کچھ بھی نہیں رہنا، سب چیزیں جاننے والی ہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، ہم نے ڈھیل دی ہوئی ہے، ان قیدی متین، ہماری قید کا کسی کے، ہماری تدبیر کا، ہماری چال کا کسی کے پاس کوئی توڑ نہیں ہے، بڑی مضبوط ہے وہ۔ اولم یتفکروا ما صاحبہم من جنہ، اے مشرکین عرب ذرا غور تو کرو، تم کہتے ہو کہ اس پہ غور کیے بغیر کہ آپ کے صاحب، آپ کے رفیق، آپ کے ساتھ رہنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جنون ہو گیا ہے۔ انہوں نے 40 سال گزارے، بچپن گزارا، لڑکپن گزارا، جوانی گزاری، اور اب آپ کے سامنے وہ بوڑھے ہو رہے ہیں، تو آج ان کو جنون ہے۔ باقی سارے کاموں میں جنون نہیں ہے، جب وہ توحید کی بات کرتے ہیں، قرآن کی بات کرتے ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ان کو جنون ہے۔ ان ہوا الا نذیر مبین، توحید کی بات پہ تم کہتے ہیں ان کو جنون ہے، شریعت کی بات کرتے ہیں تو وہ جنون ہے۔ یہ جنون نہیں ہے،
وہ تو آپ کو کیا کرتے ہیں، ان اللہ ہوا نذیر مبین، آپ کو خبردار کر رہے ہیں، آپ کو ڈرا رہے ہیں کہ تمہارا انجام کیا ہوگا، یہ دنیا میں رہنا نہیں ہے، اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو دفنا رہے اور مردے جا رہے ہیں، بڑے جا رہے ہیں، چھوٹے جا رہے ہیں، کہ ان کا انجام کیا ہوگا، یہ ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ قبر بھی انسان کی زندگی کے ساتھ ہے، اس کی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، اور آخرت کی حشر کی زندگی، اور اس کے بعد جنت دوزخ بھی ہے۔ میرا کام ہے، اب وہ جنات اس لیے کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اتنی سرد موری اور جفاکشی کے باوجود بار بار ان کے پاس جاتے تھے۔ ایک ابو جہل کے پاس آپ 100 دفعہ گئے، آپ دیکھیں وہ بعض دفعہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے سخت رویے کے ساتھ آتا، تو پھر وہ اب دنیا میں ایسے ہی انسان ہے نا، ایک انسان اگر اس کی بات نہیں سنتا، سردموری کرتا ہے، اس کی بات توجہ نہیں دیتا، دوبارہ انسان اس کے ساتھ ملتا بھی نہیں ہے۔ لیکن نبی اتنے شفیق اور کریم ہوتے ہیں، انہوں نے آخرت کا انجام انہیں لوگوں کا نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ بار بار بلاتے ہیں کہ بچ جائیے، بچ جائے، بچ جائے، تو انہوں نے کہا یہ تو جنونی شخص کا کام ہے، یہ کوئی نارمل آدمی ایسا نہیں کر سکتا کہ ایک دفعہ بھی اور پھر دوسری دفعہ بھی اور پھر سینکڑوں دفعہ بھی۔ اولم ینظروا، کیا نہیں نظر کرتے، ملکوت السماوات والارض، اس کی بادشاہی، اس کا انتظام سارے آسمانوں پہ اور زمین پہ، وما خلق اللہ من شیء، وہ اللہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، ہر چیز کا خالق میرے اللہ ہے، وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ، اور عنقریب ہے، بہت جلدی ہے کہ ہو جائیں، قد اقترب اجلہم، تمہاری موت۔ اے انسان کسی وقت کا انتظار نہ کر، ابھی اللہ کے در پہ آ جائے، اس قرآن کو مان لے، اس کی طرف آ جا، تیرے وقت ہو سکتا ہے موت کا بالکل قریب ہو، اگلا سانس بھی نہ ملے، اگلا دن بھی نہ ملے، اگلا گھنٹہ بھی نہ ملے، اگلے رات بھی نہ ملے، ہو سکتا ہے تیری موت بہت قریب ہو، اور تو دیکھ رہا ہے کہ کیسے دنیا سے لوگ جا رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس قرآن کے بعد کوئی اور بات ہی نہیں رہ جاتی جس پہ تم ایمان لاؤ۔ سب سے بہترین کامل اکمل کتاب دے دی، سب سے بہترین کامل اکمل نبی دے دیا، اس کی سیرت دے دی، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے اے انسان تو جس پہ ایمان لائے، بس یہ قرآن آخری کتاب ہے، اگر اس پہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ لازماً ہدایت عطا فرمائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، قرآن سے جو ہدایت لے گا، اور اصل ہدایت وہی ہے جو قرآن اور سنت سے ملے، جو دنیا سے سیکھی ہے، ماں باپ کے طور طریقوں سے سیکھی ہے، وہ اگر ایمان کی حالت میں تب بھی قابل قبول نہیں ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر تو بالکل ہی قابل قبول نہیں ہے، پھر تو سزا کے طور پہ بھی آئے گا انسان کو۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔